آج ہم ایک ایسے تجزیے پر بات کرنے والے ہیں جو ایک فرضی لیکن انتہائی چونکا دینے والے منظرنامے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تصور کیجئے، تاریخ ہے 3 جنوری 2026 اور وقت ہے آدھی رات کا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ صرف 6 منٹ کے اندر ایک خود مختار ملک کے سربراہ کو ایک غیر ملکی فوج ایک انتہائی تیز اور منظم آپریشن میں انہی کے گھر سے اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں اس سب پر امریکی صدر کا کیا رد عمل تھا؟ کہا جاتا ہے کہ وہ فلوریڈا سے یہ پورا آپریشن لائیو دیکھ رہے تھے، اور ان کے الفاظ تھے، میں نے اسے بالکل ایسے دیکھا جیسے میں کوئی ٹی وی شو دیکھ رہا ہوں۔ اب جب یہ خبر پوری دنیا میں پھیلی تو اس تجزیے کے مطابق ہر طرف صرف 2 ہی سوال گونج رہے تھے۔ پہلا، آخر ایک خود مختار ملک کے صدر کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ اور دوسرا، اس اقدام کے عالمی نظام پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو یہ تجزیہ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرتا ہے اور سرکاری دعووں کے پیچھے چھپے مبینہ اصلی محرکات سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ سرکاری طور پر تو اس چھاپے کا جواز کچھ اور ہی بتایا گیا، لیکن یہ تجزیہ دلیل دیتا ہے کہ اصل کہانی کہیں اور ہے، زمین کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی۔ یہاں سب سے دلچسپ بات ہے سرکاری موقف اور اس تجزیے میں پیش کردہ معاشی محرک کے درمیان کا فرق۔ یعنی ایک طرف تو منشیات کی سمگلنگ کا الزام لگایا گیا اور دوسری طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وینزویلا کے وسیع تیل کے ذخائر کی طرف۔ تیل والی بات کو مزید تقویت دینے کے لیے یہ تجزیہ ان اعداد و شمار کو سامنے رکھتا ہے۔ وینزویلا کے پاس سیارے پر تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، 303 ارب بیرل، اور یہ وہ بھاری خام تیل ہے جس کو صاف کرنے کے لیے امریکہ کی کئی ریفائنریاں خاص طور پر بنائی گئی ہیں۔ اور دیکھیے، یہ کشیدگی کوئی نئی نہیں ہے۔ اس تجزیے کے مطابق یہ وینزویلا کے تیل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے 2 دہائیوں سے زیادہ پرانی اقتصادی اور سیاسی جنگ کا ایک نیا باب ہے۔ اس دلیل کو اس وقت کے امریکی صدر کے اپنے الفاظ سے مزید تقویت ملتی ہے جو وینزویلا کے اپنے ہی وسائل پر اختیار کو امریکہ سے کی گئی چوری قرار دیتے ہیں۔ پھر یہ تجزیہ جو منشیات والا الزام ہے اسے اعداد و شمار کی مدد سے رد کرتا ہے۔ اس کے مطابق امریکہ پہنچنے والی منشیات کے اصل راستے اور ذرائع وینزویلا نہیں بلکہ دوسرے ممالک ہیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے آپریشن کے بعد دنیا بھر سے رد عمل تو آنا ہی تھا۔ اس کی قانونی حیثیت پر ملکی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر شدید سوالات اٹھائے گئے۔ لاطینی امریکہ سے لے کر یورپ اور ایشیا تک دنیا بھر کی حکومتوں اور عالمی اداروں نے اس چھاپے کو کھلی جارحیت اور ایک غیر قانونی قدم قرار دیتے ہوئے اس کی شدید مذمت کی۔ تو پھر امریکہ نے اپنا دفاع کیسے کیا؟ ان کا موقف تھا کہ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک قانون نافذ کرنے والا آپریشن تھا، یعنی ایک گرفتاری۔ ایسا کہہ کر بین الاقوامی جنگی قوانین سے بچنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن یہ تجزیہ اس جواز کو چیلنج کرتا ہے اور سوال اٹھاتا ہے، کیا ایک گرفتاری کے لیے 150 فوجی طیاروں کا استعمال، فضائی حملوں میں 40 لوگوں کی ہلاکت اور پورے شہر پر سائبر حملہ قانون نافذ کرنے والا عمل کہلا سکتا ہے؟ یہ تجزیہ سیدھا بین الاقوامی قانون کے اس بنیادی اصول کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اقوام متحدہ کے چارٹر کی طرف، جس کی اس آپریشن میں کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ لیکن اس تجزیے کی اصل وارننگ صرف اس واقعے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس خطرناک مثال کے بارے میں ہے جو اس سے قائم ہوتی ہے، اور عالمی امن کے مستقبل پر اس کے اثرات کے بارے میں ہے۔ تجزیہ یہ دلیل دیتا ہے کہ یہ آپریشن ایک نئے عالمی نظام کی نشاندہی کرتا ہے، جہاں طاقتور ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ اصول صرف کمزوروں کے لیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت بغیر کسی روک ٹوک کے ایسا کر سکتی ہے تو پھر چین یا روس جیسی دوسری بڑی طاقتوں کو کون روکے گا؟ اور اسی پریشان کن سوال پر یہ تجزیہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ اس دنیا کا مستقبل کیا ہوگا جہاں طاقتور قومیں اپنے اصول خود بناتی ہیں، جہاں ملکوں کی خود مختاری کوئی معنی نہیں رکھتی، اور جہاں بین الاقوامی قانون صرف ایک کمزور سی تجویز بن کر رہ جاتا ہے؟